السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. دوسرے ایپیسوڈ میں آپریشن منکرین حدیث کے آپ کا استقبال ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم نے جیسے اس سے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جاوید غامدی کی گمراہی اور احادیث کا انکار اور دین کی غلط انڈرسٹینڈنگ جو وہ لوگوں میں پیش کر رہے ہیں اس کے خلاف بات کر کے حق بات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آج آپ یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے سرے سے اس بات کو واضح کہہ دیا کہ داڑھی چھوڑنا نہ فرض ہے نہ سنت ہے, دین کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے داڑھی چھوڑنا. یہ سنیے. دیکھیے, داڑھی کا جہاں تک تعلق ہے یہ پیغمبروں کی داڑھی رہی ہے, اس لیے کہ ایک زمانے میں مرد عام طور پہ داڑھی رکھتے تھے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. چنانچہ محبت کے جذبے سے مغلوب ہو کر جیسے بڑے لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں, اور پیغمبر کے تو کیا کہنے, تو ہم مسلمان بھی داڑھی رکھ لیتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ جب کسی بڑی شخصیت سے انسان کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بعض اداؤں کو اپنا لیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جناح کیپ پہننی شروع کر دی. ایک پوری نسل تھی جس میں بیوروکریٹ بھی جناح کیپ پہنتے تھے, یعنی نیکٹائی بھی ہوتی تھی, سوٹ بھی ہوتا تھا اور جناح کیپ بھی ہوتی تھی. تو یہ محض جذبات کا اظہار ہے. ایسے ہی ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں. نہ یہ فرض ہے, نہ یہ سنت ہے, نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے, کوئی چیز نہیں ہے. بالکل یہ دین کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے سرے سے. اس کا تعلق ہمارے جذبات محبت سے, اور محبت کا کوئی قانون نہیں ہوتا, نہ اس کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہاں علماء نے عام طور پر دو روایتوں کا مطلب غلط سمجھ کے اس کو دین میں داخل کر دیا. یہ کوئی دین کے احکام میں سے نہیں ہے, سرے سے موجود ہی نہیں ہے, پائی ہی نہیں جاتی. یہ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے. تو یہ محبت کے جذبے کا اظہار ہے. محبت کے جذبے کے اظہار کو قانون کا پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ یہ بات سن چکے ہیں تو اس میں 2 یا 3 باتیں. سب سے پہلی اور بڑی ہی گناہ والی بات جو جانے انجانے میں انہوں نے کر دی وہ یہ کہ جنہ کے ایک کلچر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کر دیا. یاد رکھیے, کسی بھی انسان کا مقابلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا. دوسری یہ بات یہ کہہ دی کہ ایک ہوتا ہے کلچر, دوسرا ہوتا ہے طریقہ جو دین میں دیا گیا. جی یہ بات واضح طور پہ ایز اے رول مجھ کو اور آپ کو جاننا چاہیے. اسلام میں ہر وہ کلچر جائز ہے جس کی اجازت دین میں ملتی ہے, لیکن ہر وہ کلچر جائز نہیں ہے جس پر دین نے پابندی لگا دی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو, اور یہ بھی کہ مرد آدمی کے لیے زرد رنگ کے کپڑے پہننا, سیفران رنگ کے کپڑے پہننا جائز نہیں. اب آپ کے کلچر میں کرتا پہننا ہوگا, شرٹ پہننا ہوگا, ٹی شرٹ پہننا ہوگا, بلیزر پہننا ہوگا, سب پہنی آپ, لیکن مرد آدمی چونکہ یہ کلچر ہے آپ پہن سکتے کوئی بھی چیز, لیکن اس کلچر پہ دین کی ایک رولنگ آ جاتی ہے کہ سیفران کلر مرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے تاکہ مشرکین کے کلچر سے آپ کی سملیرٹی نہ ہو جائے, لہذا سیفران رنگ کا کلچر منع کر دیا گیا ہے مرد کے لیے. تو یہ فرق ہوتا ہے, ہر کلچر جائز نہیں ہوتا, ہر وہ کلچر جس پر دین نے پابندی نہیں لگائی وہ کلچر جائز ہوتا ہے. اب تیسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہوتا داڑھی چھوڑنا, نہ فرض ہے نہ سنت ہے, سرے سے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے, اس کو کلچر پر لے جا کر فٹ کر دیا. کلچر کا روپ تو آپ جان چکے, اب دین کیا ہے وہ جان لیجئے. اللہ کی کتاب یہ دین ہے, اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ دین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے. یعنی کیا ہے, قرآن وحی کے ذریعے دیا گیا ہے جسے وحی متلو کہتے ہیں جو نماز میں تلاوت کی جاتی ہے. ایک اور چیز دی گئی وہ بھی وحی دی گئی ہے جسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے جو نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی. یعنی جو نالج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سیکھنے کے لیے دی جاتی یا قرآن کے علاوہ دی جاتی جو حدیث اور سنت کا حصہ ہے اسے وحی غیر متلو کہا جاتا ہے. ترمذی شریف کی صحیح حدیث کو ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت زید سے روایت کرتے ہوئے یہ حدیث کو علماء کرام نے پیش کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے ابن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو, یعنی دوسرے مذہب کے لوگوں کا جو کلچر ہے اس کی مخالفت کرو. اور اسی میں ابن عمر نے کہا
داڑھی کو چھوڑو اور مونچھ کو تراشو. اب یہ جاننا ضروری ہے یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے جیسے انہوں نے کہا. پھر سے سنیے آپ. اپنے ہاں یہ روایت قائم کر لی کہ ہمارے پیغمبر کی چونکہ داڑھی تھی تو ہم گویا ان کی محبت کے اظہار کے لیے داڑھی رکھتے ہیں. نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ دین کا کوئی حکم ہے، کوئی چیز نہیں ہے. بالکل دین کا حصہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا. تو دین کا حصہ قرآن ہے، سنت ہے. اور قرآن اور سنت میں سنت اور حدیث یہ دونوں کے اصطلاحی معنی ایک آتے ہیں، کامن میننگ. اور حدیث اور سنت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہی کو حدیث اور سنت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کو حدیث کہا اور سنت کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر خاموش ہو جائیں وہ بھی سنت اور حدیث کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے عمل کو دیکھ کر مسکرا دیں یعنی وہ عمل صحیح ہے، یہ بھی سنت کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے عمل کو دیکھ کر ناراض ہو جائیں، چہرے پر ناراضگی کے آثار ہو جائیں، یہ بھی حدیث ہے، مطلب وہ عمل کرنا نہیں ہے. تو ان کو یہ جاننا چاہیے دین کہتے کسے ہیں. یہ صرف قرآن کو دین سمجھتے ہیں، لیکن قرآن اصل دین ہے. اور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا ہے اس کا نام دین ہے. اس میں آپ کا قول، آپ کا عمل، آپ کی خاموشی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونا، یہ تمام چیزیں دین کے اندر آتی ہیں. تو اب یہ جو ابن عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے، یعنی دا سیئنگز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کہا داڑھی دین کا حصہ ہی نہیں ہے. داڑھی دین کا وہ حصہ ہے جس میں حدیث قولی کے ذریعے بات کہی گئی. لوگوں کا کلچر تھا ہوگا، یہود بھی داڑھی چھوڑتے تھے، دیگر لوگ بھی داڑھی چھوڑتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کے لیے، کسی کلچر کے لیے خاص حکم دے دیتے ہیں وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے دوسری احادیث میں آئی ہے یہود کی مخالفت کیا ہے کہ مونچھ کو تراشنا ہے، یہود کی مخالفت ہے، اور داڑھی کو چھوڑنا ہے، یہود اور مشرکین کی مخالفت ہے. پھر حضرت زید سے روایت میں صحیح ترمذی میں حدیث علماء کرام کو پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنی مونچھ کو نہ تراشے. تو مونچھ سے متعلق بھی قول آ چکا ہے، داڑھی سے متعلق بھی قول آ چکا ہے. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ چکا ہے، اب یہ سنت ہے، واجب ہے، مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں غامدی سے نہیں سیکھوں گا، یہ آپ غامدی سے نہیں سیکھیں گے. کس سے سیکھیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنا، دیکھا. صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں. اور امت کو حکم دیا والذین اتبعوہم باحسان، جو کوئی صدق دل سے ان صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا، داڑھی چھوڑنے اور منہ تراشنے کے معاملے میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن کسی شخصیت سے انہوں نے کیا، یہ غلط ہے. داڑھی کو کلچر کہہ دیا، کلچر تھا ہوگا، لیکن جب قول آ چکا ہے وہ دین کا حصہ بن چکا ہے. پھر داڑھی جب دین کا حصہ ہے اس کو حدیث کو سرے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ کہ یہ دین کو صحیح معنی میں سمجھتے نہیں ہیں. اب لوگ کہیں گے اتنے انٹلیکچوئل ہیں نا، اتنے انٹلیکچوئل ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو دین کی نالج نہیں ہے. آپ کو دین کی کچھ بھی اگر اس مسئلے میں نالج نہیں تھی، کسی نے آپ کو ایسے سمجھا دیا تو سامنے والے کو آپ انٹلیکچوئل ہی سمجھیں گے. دین سیکھ کر سامنے والے کے انٹلیکچوئل کتنا ہے اس کو آپ کو جج کرنا پڑے گا. لہذا انہوں نے سرے سے حدیث کا انکار کر دیا، دین کا حصہ انکار کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو دین کا حصہ نہیں ہے کہ اگر ہٹا دیا، اور دوسروں کو کمپیریزن کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لہذا ان کی گمراہی سے بچ کر رہے. مزید کلپس میں اس طریقے کی جتنی گمراہ کن باتیں انہوں نے کی ہیں اس کی وضاحت کی جائے گی. مقصد میں اور آپ صحیح دین پر چلنے کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے سکھایا ہے، جس پر صحابہ نے عمل کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام 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 سلام